खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ हो। पाक अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद को। उस वक्त जब यहूदियों का फिसा नज़दीक था तो यीशु यरूशलेम को गया और उसने हैकल में बैलों और भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा और सराफों को भी जो वहां बैठे थे। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको भेड़ों और बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया और सराफों की नकदी बिखेर दी और तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इन चीजों को यहां से ले जाओ, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उसके शागिर्दों को याद आया कि यूं लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में यह हैकल तामीर हुई और तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था। इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और वो नविश्ते पर और यीशु किस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। जब वो ईद फसह के मौका पर यरूशलेम में था तो तेरे उन निशानों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर ईमान लाए। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार नहीं करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और मोहताज ना था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि आप ही जानता था कि इंसान के बातन में क्या क्या है। पाक अंजील के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने आज हमारी जिंदगी में ये दिन और ये बरकत अता की और हमारी जिंदगी में रौनक बख्शी है। इन सारी बरकत के लिए, सारे फजाइल के लिए, शफकत और मेहरबानी के लिए हम अपने खुदा का शुक्र करते हैं। पाकमा कलीसिया रोजों के दौरान तीसरे इतवार की इबादत करती है। आज हमारे पैरिश में यानी कैथेड्रल पैरिश में अपनी तमाम बहनों के लिए, अपनी तमाम माँओं के लिए, बेटियों के लिए और उनकी जिंदगी के लिए शादमानी के साथ मनाते हैं। इस प्रोग्राम को डायसिस का जो दफ्तर है, ऑफिस है, जिसको हमारे डायसिस की बेटी शाहीन यूसुफ, जिनका तल्लुक यूहन्नाबाद से है, इस दफ्तर को चलाती हैं। ख़वातीन के हकूक़ और जहाँ पे ख़वातीन पे
تو شدت ہے، بے رحمی ہے، ظلم ہے، تو ہماری باجی شاہین اپنی بہنوں کی آواز کو بلند کرتی ہے۔ تو میں اپنی تمام بہنوں کو، اپنی تمام بیٹیوں کو، اپنی تمام ماؤں کو اس یادگار دن پہ خراج تحسین، خراج عقیدت اور اپنی دعائیں آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خدا ہماری تمام بیٹیوں کو برکت دے۔ آج کی تینوں تلاوتیں اگر آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سنی ہے تو ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے، تبدیل ہونے کے لیے اور اپنا زندگی بھرا مقصد جو زمین پر ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت سا خزانہ آج کی تلاوتوں میں۔ پہلی تلاوت خروج کی کتاب سے 20ویں باب 1 تا 17 آیت میں خدا اپنی شریعت 10 احکام اپنے بندے موسیٰ کے وسیلے سے اپنے لوگوں کے لیے بھیجتا ہے۔ 10 احکام کی تقسیم، پہلے 3 احکام خدا نے اپنے لیے رکھے اور اپنے لوگوں کو بتایا کہ یہ پہلے 3 احکام آپ نے میری عزت میں، میرے جلال میں اور میرے لیے اپنی زندگی میں زمین پر ادا کرنے ہیں۔ پہلے 3 احکام خدا نے اپنے لیے کہ ساری دنیا 3 احکام میں زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے خدا کی تعریف کرے۔ کسی کو زبانی نہیں، ویسے تو آتے ہیں سب کو 10 احکام بہت آتے ہیں، بہت، کیونکہ بچپن میں جب پاک شراکت کی تیاری کروائی جاتی ہے تو بچوں کو بتایا جاتا ہے ایک سوال میں بھی اور زبانی بھی کہ خدا کے کتنے حکم ہیں، تو بچے کہتے ہیں جی 10۔ لیکن اس وقت شاید توجہ نہ دینے کی وجہ سے سمجھ نہ پا سکے، لیکن آج ہم سارے میچور، بالغ، بزرگ، نوجوان، صحت مند، سارے جب 10 احکام پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ حکم کس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلا حکم خدا نے کہا کہ ایک خدا کو ماننا اور فقط اس کی بندگی کرنا اور اسے سجدہ کرنا۔ یہ خدا نے اپنے لیے کہا۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ کسی غیر معبود کے سامنے آپ کی دعا نہیں ہونی چاہیے، آپ کا سر نہیں جھکنا چاہیے، آپ کو کسی کو معبود نہیں کہنا ہوگا۔ صرف اور صرف دی اونلی ون، خدا نے کہا کہ میں آپ کا خدا۔ اور پھر خدا نے دوسرا حکم بھی لکھا، خداوند کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ اس کو پہلے وقت میں ہم پتہ نہیں کیسے سمجھتے تھے، آج ہمیں اس کی بھی سمجھ آنی چاہیے کہ خدا کا نام بے فائدہ لینے سے کیا مراد ہے۔ سمجھداری بھی استعمال کرنا
یہ بھی خدا کی وجہ سے, خدا کی مرضی سے کہ ہماری سمجھ بھی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو چل رہی تھی تو ایک بندہ بس میں بیٹھا ہوا یسوع کی منادی کر رہا ہے, تو کیا کر رہا ہے پتہ ہی نہیں. سننے والا تو ہو کہ کس کو سناتے ہو. بندہ اور بندی مسیحی ایماندار خدا کے پاک کلام کا پرچار اپنے کام سے بھی جہاں چاہے وہاں ہی کر سکتا ہے. تیسرا حکم, یہ بھی خدا نے اپنے لیے خداوند کا دن پاک رکھنا, خداوند کا دن پاک رکھنا اور اس میں بدنی محنت کا کام نہ کرنا. یہاں پہ اوور ٹائم کی بات ہے کہ ہفتے کے دن کو بھی ڈیوٹی, ہفتے کی رات کو بھی ڈیوٹی, اتوار کو صبح آئے اور سارا دن سوتے رہیں, سوار کی رات کو بھی سوئے یا اتوار کی رات کو بھی سوئیں, سوار کو پھر اپنے کام پہ چلے جائیں. اتوار گزر گیا, خدا کا دن گزر گیا, عبادت کا دن گزر گیا, ختم ہو گیا, اپنا کام اپنا کام اپنا کام, محنت 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 مشقت. خدا نے کہا کہ آپ کو ایک دن میرے لیے مخصوص کرنا ہوگا, اسے پاک رکھنا ہوگا, عبادت کرنی ہوگی, میرے ساتھ بات کرنی ہوگی, آپ نے مجھے یاد کرنا ہے. تو یہ پہلے 3 احکام خدا نے اپنے لیے رکھے اور اپنے بندے کو کہا کہ یہ لوگوں کو بتا دے. دوسرے 7, پہلے 3 خدا کے لیے, باقی 7 انسان کے لیے ہے. تو شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ چوتھا حکم, اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. فیس بک پہ کافی دنوں سے میں نے یہ دیکھا ہے, کسی نے لکھا کہ باپ کا سایہ دھوپ کی طرح ہے, جب ایک دفعہ چلا جاتا ہے واپس نہیں ملتا. اسی طرح ماں کا ہے, اسی طرح باپ کا ہے, اسی طرح بھائی کا ہے, اسی طرح بہن کا ہے, اسی طرح عزیزوں کا ہے کہ جو فوت ہو جاتا ہے اس کا سایہ تو ہمارے سر سے چلا جاتا ہے. پہلا انسانوں کے لیے حکم ماں باپ کی عزت کرنا, خون نہ کرنا, زنا نہ کرنا, چوری نہ کرنا, جھوٹی گواہی نہ دینا, بیگانی عورت کی آرزو نہ کرنا, بیگانے مال کا لالچ نہ کرنا. خدا کے 10 احکام کی تقسیم کے ساتھ تقسیم کر کر کے پڑھے, تقسیم کر کر کے, ضروری نہیں کہ سارے 10 احکام ایک ہی سیکنڈ میں. 10 احکام اپنی زندگی کے 80 سال حساب لگائیں کہ میری عمر 80 سال ہو سکتی ہے, تو میں نے ہر 10 سال ہر 8 سال اس حکم پہ عمل کرنا ہے, اس پہ کرنا ہے, اس پہ کرنا ہے, اس پہ کرنا ہے. اگر کوئی 100 چاہتا ہے تو 10 سال ایک حکم پہ عمل کرے تو 100 سال اپنے ان 10 احکام پہ عمل کرتا رہے تو اچھی زندگی گزارتے ہوئے خدا کے پاس واپس جا سکتا ہے. آج کے زبور میں 19 زبور میں 10 احکام کی تعریف کی گئی ہے. 10 احکام کی اہمیت بیان کی گئی ہے. خدا کی شریعت کی تعریف کی گئی ہے کہ خدا کے 10 حکم, شریعت کامل ہے, بحال کرنے والی ہے, قابل اعتماد ہے, دانش بخشنے والی ہے, راستی عطا کرنے والی ہے, مسرور کرنے والی ہے, صاف شفاف کرنے والی ہے, آنکھوں کو روشن کرنے والی ہے. جس بات پہ ہمارے چھپانے آلہ نے بہت خوبصورت پیغام دیا کہ جس کی آنکھوں کی روحانیت ٹھیک ہے اس کا دل دماغ بھی ٹھیک رہے گا. تو زبور 19 آپ پڑھ سکتے ہیں. آج کی پاک انجیل میں ہیکل کے احترام کی بات
کی گئی ہے۔ آج کی جو پاک انجیل ہے اس میں 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں خدا کا بیٹا اپنے باپ کے گھر کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، اس سے پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ کیسے؟ جب خدا کا بیٹا ہیکل میں داخل ہوا تو اس نے ہیکل کا ماحول دیکھا کہ کاروبار، خرید و فروخت، منڈی کا سما، جنگل کے قانون کا سما، اور جیسے لوگ چاہتے تھے ویسے ہی کرتے تھے۔ لیکن یسوع کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یسوع کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا، لیکن ہیکل میں دیکھا کہ غصہ تو غصہ، اس نے رسیوں کا کوڑا بنا کر ان کو مارنا شروع کیا، ان کو بھگانا شروع کیا، انہیں چرچ سے نکالنے کا، ہیکل سے نکالنے کا عمل کیا۔ اور پھر شاگردوں کو یاد آیا، کہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ یہ بات آج بھی مومنین کو ہلا دیتی ہے، ہلا دینے والی ہے اور پریشان کر دینے والی ہے، اور ذمہ داری کو اجاگر کرتی ہے کہ میں جب ہیکل کی پامالی دیکھتی ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیسے کرنا چاہیے۔ اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو مومنین ہیکل کی پامالی کو دیکھتے ہیں، اگر اپنا کردار ادا نہیں کرتے، یہ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو مسیح مومنین ذرا غور سے، دھیان سے سن لیں کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے عمل سے چرچ کی پامالی اس وقت کرتے ہیں جب ہمارے پروگرام ہوتے ہیں۔ ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم چرچ میں ہیں، ہیکل میں ہیں، ہیکل سے باہر ہیں، ہیکل جا رہے ہیں، ہیکل سے آ رہے ہیں۔ نہ لباس کا خیال، نہ کردار کا خیال، نہ اپنے آنے جانے کا، جیسے جی چاہتے ہیں۔ کہتے کوئی بات نہیں، آج فنکشن ہے۔ فنکشن میں بھی مسیحیت اور شریعت ہر وقت قائم رہتی ہے، دائم رہتی ہے، مضبوط رہتی ہے، پوری رہتی ہے، کیونکہ خدا کا پاک کلام آج، کل، پرسوں، ہر وقت یکساں ہے، برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں۔ یہ نہیں کہ اتوار کے دن پاک کلام سخت ہوتا ہے تو سوار والے دن لائٹ ہو جاتا ہے، منگل کو ویسے ہی لائٹ ہو جاتا ہے، بدھ کو ویسے ہی لائٹ ہو جاتا ہے، جمعے کو بھی لائٹ ہو جاتا ہے، پھر ہفتے کو بھی لائٹ ہو جاتا ہے، اتوار کو پھر سخت ہو جاتا ہے۔ ایسا پاک کلام، یہ والا پاک کلام نہیں ہے۔ آج کی انجیل میں دوسری بات یسوع نے کہا کہ اس ہیکل کو ڈھا دو، میں 3 دن میں بنا دوں گا۔ لیکن زیادہ باتیں کرنے والوں کو سمجھ ہی نہ آئی، زیادہ باتیں کرنے والوں کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 46 برس میں یہ ہیکل بنی۔ اب پتہ نہیں کتنی بڑی ہیکل، کیونکہ ہم سب نے تو دیکھی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو اس کے اندازہ ہی نہیں۔ ہم تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ جا کے جی ہیکل کا لمبائی چڑھائی بتائیں جی، لیکن کمروں کا نہیں پتا، رہنے سہنے کا نہیں پتا، اندر کیا ہے اس کا نہیں پتا۔ کہتے کہ 46 برس میں یہ ہیکل بنی تو یہ کیسے 3 دن میں بنا سکتا ہے؟ لیکن یسوع نے اپنے بدن کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ آپ مجھے موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں، لیکن میں اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ تیسری بات، بہت سے لوگ مسیح پر ایمان لائے، کیوں؟ یہ دیکھ کر کہ یہ اپنے آپ کے بارے میں گواہی دیتا ہے۔ چرچ کا احترام، ہیکل کا احترام،
चारों अनाजील में मौजूद है। कोई भी अंजील खोल के देखेंगे आपको एक ही बात बताएगी कि हमें चर्च का एहतराम करना चाहिए। आज के दौर में देखें तो अगर कोई मोमिनीन अपनी गाड़ी खरीदता है तो उसने पार्किंग के लिए चर्च ज़ेन में रखा होता है। अगर कोई मोमिनीन मेहमान आ जाता है, प्राइवेट, सरकारी, गैर सरकारी, जो भी कहते हैं, मलबा तक कहते हैं चलो गिरजे छोड़ो। गिरजा हैकल स्टोर नहीं, गिरजा हैकल स्टोर नहीं, पार्किंग की जगह नहीं। जब लोग चर्च के दरवाजे पे दीवारों को चूमते हैं तब ईमान का पता चलता है कि हम कितना चर्च के साथ प्यार करते हैं। लेकिन जब पान खा के तो वो फिर तब भी पता चलता है कि हम कितना चर्च को बेइज्जत करते हैं, कितना एहतराम करते हैं और कितना इसे चाहते हैं और कितना इसे अपने अमलों से खराब करते हैं। मैं एक बात और कहूँगा कि जो सिगरेट पीते हैं, ये नहीं कि वो अच्छा करते हैं, अपनी सेहत का नुकसान करते हैं, पैसों का भी नुकसान करते हैं, बच्चों का भी, लेकिन चर्च की चार दीवारी के अंदर अगर बाहर पिए तो फिर बहुत अच्छा है। जो लोग सिगरेट पीते हैं कि चर्च में जैसे ही दाखिल हों, सेल में दाखिल हों, तो उन्हें ख्याल कर लेना चाहिए कि ये मेरे बाप का घर है और ये इबादत का घर है। हैकल जब यीशु दाखिल हुआ तो मंडी का सीन पेश करती है। मंडी में काम करने वाले तमाम लोग जो करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि मंडी में सीन कैसा होता है। खरीदो फरोख्त, धंधा करना, मनी चेंजर्स, जायज नाजायज फायदा, तो यीशु के बाप का घर तजारत का घर बना दिया। निजात का घर तजारत का घर बन गया। शिफा का घर ईमानी वबा का घर बन गया। शिफा का घर, शिफा पाते हैं कि नहीं हम पाते? चर्च से शिफा पाते हैं कि नहीं पाते? तो जब वबा ईमानी हो गई तो फिर क्या बीमारी पड़ जाएगी। खुदा के घर की पाकीज़गी की पामाली मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस तरह बयान की है। ईमानदार का बदन पाक रूह का मस्कन है। किसका बदन? ईमानदार का बदन पाक रूह का मस्कन है। यीशु मसीह की तरफ देखना, यीशु के पाक अमल की तरफ देखना कि उसने क्या किया। जिस तरह यीशु चाहता है कि यरूशलेम की हैकल पाक रहे, इसी तरह जरूर है कि हम अपने बदन खुदाबंद के सुपुर्द करें ताकि वो इन्हें पाक साफ देखे। अपनी हैकलों की हिफाजत करने की भी बहुत सारी जरूरत है। अपने बदन की हैकल को कौन संवारेगा? किसने संवारना है? कोई सफाई वाला रखना है, मुलाजम रखना है? वो नहीं कर सकता। जब अपने बदन की हैकल को साफ करना है तो मैंने करना है और आपने करना है। और आज हम खुदा से फजल मांगते हैं कि खुदा हमें हैकल का एहतराम करना और हैकल के एहतराम में रहना सिखा दे ताकि हम अपनी जिंदगी में हैकल के एहतराम को कर सकें। हैकल के बारे में
ایک بات کہ جس کے پاس ہیکل نہیں تھی وہ ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کر لیتا تھا تو اس کا یقین تھا کہ مجھے شفا مل جائے گی۔ آج ساتھ ہی ہیکل ہوتی ہے، ساتھ ہی چرچ ہوتا ہے، تو ساتھ ہی مسیحیوں نے سنوکر کھولا ہوتا ہے جی، کلب کھولا ہوتا ہے جی، کوئی بات نہیں، ادھر بھی لوگ آتے ہیں، ہو سکتا ہے جو ہمارے ہوں ہماری طرف آ جائیں، چرچ کا احترام پامال ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی بات نہیں، شام تک دھیاڑی اور پیسہ تو آ جائے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے لیکن ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ خدا ہمارے ایمان کو مضبوط کرے تاکہ ہم ہیکل کے احترام میں بڑھ سکے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔